ساتھ بات سمجھانے کے لیے مثالیں دینے کی اجازت موجود ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اب اس پر بڑی بحث ہے۔ پھر اونٹنی کا دودھ کن بیماریوں کے لیے کام آتا ہے، اونٹ ایک دن میں کتنا سفر کر سکتا ہے، پھر اونٹ وزن کتنا اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، عام طور پر جتنے جانور ہیں سب سے زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ اب چونکہ اونچا جانور ہے، اللہ نے اس کی ٹانگوں میں بھی جوڑ رکھے۔ آپ غور کریں، عرب والے، اب جدید عرب والے تو اونٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پرانے عرب والوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی ساتھ فرما دیا اور آگے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھو آسمان کو بلند کس نے کیا، اتنا اونچا کس نے کیا، اتنا طویل اتنا عریض کس نے کیا، پھر آج تک اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، یہ کس کے حکم کے تحت چل رہا ہے؟ یہ ساری دعوت الی التوحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اچھا، عرب والوں میں ایک غرور یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے واجب ہمارے آباء و اجداد۔ قرآن نے کہا یہ بھی غلط کہہ رہے ہو، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمیں یہ مت بتاؤ کہ ہم عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا اس پر غرور مت کرو، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آج اگر کوئی گیلانی نیک اعمال نہیں کرتا تو اس کا ذمہ دار شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہوگا، یہ خود ہوگا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی، یہ اعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، کہتے چونکہ ہم فلاں کے ہیں۔ قرآن نے یہ اس سے روکا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور لوگوں اچھی طرح سن لو، ہم نے آپ کو ایک مذکر و مؤنث سے پیدا کیا ہے، آپ کے قبائل بنائے ہیں، آپ کی قومیں بنائی ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ پہچان کرو، ورنہ اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے، زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں قومیت کے خلاف ہے نا، یہ آیت سورہ الحجرات میں۔ لوگ تو اب قوم پرست بن گئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، پیر پرست، قوم پرست، ایک اور بھی چیز ہے وہ جاہ پرست، عہدہ پرست، کہ آپ دیکھ لیجئے کبھی جس کے پاس منصب ہے سارے اس کے ارد گرد ہیں، منصب گیا تو سب گئے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کہ اللہ نے کس طریقے سے گاڑ دیا ہے، پھر ان پہاڑوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا چیز، کتنے سے کتنے خزانے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کہ اللہ نے کس طرح بچھا دی ہے، جس طرح دری بچھا دی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا آسمان نہ ہو۔ اب فرمایا تم نصیحت کرتے رہو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، بات کرنا ہے، بات منوانا نہیں، تم ان پر دروغہ نہیں ہو۔ الا من تولی وکفر، اور ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔ اللہ کے نبی نے بات کی، قرآن نے بات کی، جس نے منہ پھیر لیا نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اب سمجھا رہے ہیں نا اللہ جو مرضی کر لو، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، پھر ہم ہی کون سے حساب لینا ہے، آؤ گے بھی ہمارے پاس اور ہمارے سوا تم سے کوئی اور حساب بھی نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔